انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جس وقت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ آپ نصیحت فرما رہے تھے، آپ نصیحت فرما رہے تھے۔ کن کو نصیحت کر رہے تھے؟ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ اب قرآن کے اس مضمون سے، اس اسلوب سے، اس طریقے سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب بندہ تربیت کرنا شروع کرے تو پہلے اپنے گھر سے تربیت کرے، پہلے اپنے گھر سے تربیت کرے۔ جب اپنے گھر سے تربیت کریں گے ہم تو پھر آگے ہماری تربیت کا بھی اثر ہوگا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، اے میرے بیٹے، لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، آپ نے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے، انہیں تربیت کرتے ہوئے فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور قرآن کے اندر دوسرے مقام پر موجود ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخشتا ہی نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ اور یہاں دو ظلم اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ کسی جو مستحق عبادت ہی نہیں ہے، جو عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، اس کو عبادت کے لائق سمجھا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عبادت کا محل تھا رب کے حضور سجدہ ریز ہونا، اور یہاں عبادت کے محل کو غیر محل میں رکھا جا رہا ہے، اس کی جگہ نہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جا رہی ہے، اور یہاں اللہ کے علاوہ عبادت کی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور سب سے پہلے اپنی